بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر ناصر ومعین الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔ ہماری گفتگو کتاب المقاصد کے دوسرے حصے کتاب البیع کے مباحث میں جاری ہے، اور آج کے اس درس کا عنوان معاطات کے عدم لزوم پر دلائل کا بیان ہے۔ گزشتہ درس کے اندر معاطات کے لزوم کے حوالے سے کچھ دلائل دیے جا رہے تھے اور مطالب بیان کیے جا رہے تھے، لیکن یہاں آج کے درس کے بعد معاطات کے عدم لزوم پر کچھ گفتگو اور دلائل کو آغا شیخ انصاری رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں۔ لہٰذا اس طرح آج کے ہمارے اس درس کے اہم مطالب میں سے ایک عنوان معاطات کے عدم لزوم پر اجماع کا قیام ہے کہ اجماع کس طرح قائم ہے اس مطلب پر، اور مذکورہ اجماع کے لیے دو تائید آغا شیخ انصاری بیان کرتے ہیں، دو مؤید کہ جو اس اجماع کی تائید کر رہے ہیں، اور اس کے بعد مذکورہ اجماع کی دلیل میں پھر تشکیک بیان کرتے ہیں آغا کہ آیا یہ اجماع ثابت ہے نہیں ہے، ہم اس کو ثابت جان سکتے ہیں نہیں جان سکتے، اس حوالے سے بھی ایک تشکیک فرماتے ہیں، اور اس کے بعد اجماع کی کاشفیت پر نقد کے حوالے سے کچھ گفتگو اور کچھ نکات بیان کرتے ہیں۔ تو چلتے ہیں اپنے پہلے عنوان کی طرف کہ جس میں آغا معاطات کے عدم لزوم پر اجماع سے دلیل قائم کرتے ہوئے سابقہ مباحث کو بیان کرنے کے بعد یوں ارشاد فرماتے ہیں کہ والحاصل ان الحکم باللزوم فی مطلق الملک وفی خصوص البیع مما لا ينکر۔ فرماتے ہیں کہ لزوم کا جو حکم ہے مطلق ملک کے اندر اور خاص طور پر بیع کے اندر، یعنی وہ تمام معاملات کے عقود کے جو مفید ملکیت ہیں اور خاص طور پر بیع، اس کے اندر لزوم کا جو حکم ہے مما لا ينکر، یہ ان امور میں سے ہے کہ جو قابل انکار نہیں۔ پیچھے دلائل آپ نے دیکھے، لیکن اب یہاں پر آغا شیخ انصاری رحمۃ اللہ علیہ استدراک کرتے ہیں کہ پہلی دلیل اجماع کی بیان کرتے ہیں اس بات پر کہ معاطات میں لزوم نہیں ہے، الا ان الظاہر فیما نحن فیہ قیام الاجماع علی عدم لزوم المعاطات، مگر یہ کہ وہ بات جو یہاں پر ظاہر ہے ہمارے اس مورد ما نحن فیہ میں، مورد بحث مسئلے کے اندر، وہ یہ کہ اجماع قائم ہے اس بات پر کہ معاطات لازم نہیں ہے، بل ادعاہ صریحا بعض الاساتین فی شرح القواعد، بلکہ اسی مطلب کی بعض بزرگان نے، فقہا نے، کہ مراد ظاہراً کاشف الغطاء رحمۃ اللہ علیہ ہیں، شرح قواعد کے اندر صراحت سے اس کی ادعا کرتے ہیں۔ وَيَعْضِدُهُ الشُّهْرَةُ الْمُحَقَّقَةُ، اور یعضدہ اسی کی تائید کرتی ہے اور اس کے لیے مؤید قرار پاتی ہے شہرہ جو کہ محققہ ہے، یعنی محصلہ ہے، جو تحصیل شدہ ہے۔ بل لم یوجد به قائل الى زمان بعض متاخری المتاخرین، بلکہ آپ فرماتے ہیں کہ متاخرین سے متاخر جو بعض فقہا ہیں ان کے زمانے تک کوئی اس کا لزوم کا قائل نہیں ملتا، کہ البتہ متاخرین سے مراد بھی ظاہراً محقق اردبیلی رحمۃ اللہ علیہ کہ وہاں تک کوئی قائل اس کا لزوم کا نہیں ملتا ہمیں۔ فَإِنَّ الْعِبَارَةَ الْمَحْكِيَّةَ، ممکن ہے کوئی آ کر کہے کہ کیوں شیخ مفید اس بات کے قائل ہیں، ان کی ایک بات حکایت کی گئی ہے ان سے جو اس بات پر دلالت کرتی ہے، تو آغا فرماتے ہیں کہ نہیں، کہ فَإِنَّ الْعِبَارَةَ الْمَحْكِيَّةَ عَنِ الْمُفِيدِ، وہ عبارت کے جو حکایت شدہ ہے شیخ مفید علیہ رحمہ سے فی المقنعہ کے اندر، لا تدل علی هذا القول، یہ دلالت نہیں کرتی اس قول پر، یعنی قول باللزوم پر، کمان المختلف الاعتراف بھی، جیسا کہ خود کتاب مختلف میں علامہ کی جو کتاب ہے اس کے اندر خود علامہ اعتراف کرتے ہیں اسی مطلب کا کہ شیخ مفید علیہ الرحمہ قول لزوم کے قائل نہیں ہیں۔ فَإِنَّهُ قال، کیا فرمایا انہوں نے وہاں کتاب مفید میں کہ جس سے یہ ایہام لیا جا رہا ہے کہ وہ اس کے لزوم کے قائل ہیں۔ فَإِنَّهُ قال، وہاں پر انہوں نے کہا ہے کہ ينعقد البیع، بیع کیا ہو جاتی ہے؟ منعقد ہو جاتی ہے، علی تراض بین الاثنین، دو افراد کے درمیان ترازی پر، ترازی کی صورت میں بیع منعقد ہوتی ہے۔ فیما یملکان التبایع لہ، وہاں اس مورد میں کہ جہاں پر وہ دونوں شخص جو ہیں تبایع کے مالک ہیں اس چیز کے لیے، یعنی وہ یعنی یہ سلطنت رکھتے ہیں جو ہے اس چیز پر، بیع و شراء پر،
اور بے و شراء کرنے پر قادر ہیں. اذا عرفاہ جمیعاً، جب وہ دونوں اس کو جانتے ہوں، اس کی معرفت رکھتے ہوں، تو اس صورت میں اس کے تمام اوصاف کو وہ آگاہ ہوں اس کے، تو وہاں پر بے منعقد ہو جاتی ہے. اور پھر فرماتے ہیں وَتَرَاضَيَا بِالْبَيْعِ، اور وہ دونوں بے کی نسبت راضی ہوں. وَتَقَابَضَا، اور ان دونوں نے اس کو قبض کیا ہو. وَافْتَرَقَا بِالْأَبْدَانِ، اور اپنے بدن کے ذریعے، جسم کے ذریعے جدا ہوئے ہوں. انتہا، یہاں ان کی بات تمام ہوتی ہے. اور یہاں سے انہوں نے جو شیخ مفید علیہ الرحمٰ نے یا ناقد البیع کا کلمہ جاری کیا، یہیں سے بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ظاہراً شیخ مفید لزوم کے قائل ہیں، چونکہ انہوں نے یا ناقد البیع کہا اور بالصیغہ یا باللفظ وغیرہ کی بات نہیں کی، تو اس سے واضح ہے کہ ان کی نظر میں لزوم اور صحت کی شرائط میں سے یہ لفظ نہیں ہے، لہذا انہوں نے یا ناقد البیع کہا. اور یہی معاطات چونکہ لفظ نہیں رکھتی، صیغہ نہیں ہے اس کے اندر، مفید لزوم ہے، ان کی اس عبارت سے وہ استفادہ کرتے ہیں. لیکن آغا شیخ انصاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ وَيَقْوِي إِرَادَةُ بَيَانِ شُرُوطِ صِحَّةِ الْعَقْدِ الْوَاقِعِ بَيْنَ اثْنَيْنِ وَتَأْثِيرِهِ فِي اللُّزُومِ، کہ وہ بات جو قوی ہے یہاں پر وہ یہ کہ ان کا ارادہ کیا ہے شیخ مفید رحمۃ اللہ علیہ کا، وہ ان کی مراد بیان شروط صحت عقد ہے جو دو افراد کے درمیان واقع ہوا، اس کی صحت کے شرائط کو درواقع وہ بیان کر رہے ہیں. کہ جب انہوں نے تراضیا کہا تو تراضیا سے آگے وہ درواقع صحت کے شروط بیان کر رہے تھے، اور جب آگے جو ہے تقابضہ اس کے بعد جو ان کی عبارت ہے وہ تمام چیزیں کیا ہیں، تاثیر رکھتی ہیں لزوم کے اندر. تو پس صحت اور لزوم کے شرائط کو انہوں نے آگے بیان کیا ہے کہ کس طرح سے معاملہ جو ہے وہ لازم ہوگا. تو جبکہ دوسری جانب سے ان کی عبارت میں کوئی قرینہ بھی موجود ہے. یہ جب انہوں نے کہا کہ تقابضہ، تو یہیں سے واضح ہے کہ یہ لفظی بیع سے مربوط ہے، چونکہ اگر معاطات کے اندر تو تقابضہ ہے ہی معاطات قبض و اقباض سے، تو یہاں پر اگر مراد ان کی معاطات ہوتی تو وہ کیسے پھر تقابضہ کی شرط کو یہاں پر بیان کرتے؟ تقابضہ تو پہلے سے حاصل ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہاں پر معاملہ جو ہے وہ بیع قولی اور لفظی صورت میں انجام پایا ہے، اور تبھی آگا یہاں پر تقابضہ کہہ رہے ہیں، وَإِلَّا تقابضہ کہنے کی ضرورت نہیں تھی. تو اس طرح شیخ انصاری رحمۃ اللہ علیہ ان کی بات کو یوں حمل کرتے ہیں اس مطلب پر، اور کہتے ہیں کہ مراد جو ہے وہی ہے کہ ایسا نہیں ہے کہ جو یہ استفادہ کر رہے ہیں کہ لزوم یہاں سے حاصل ہو رہا ہے، نہیں، لزوم حاصل نہیں ہو رہا. اور پھر فرماتے ہیں کہ وَكَأَنَّهُ لِذَالِكَ، کہ یہی وجہ ہے کہ شیخ مفید رحمۃ اللہ علیہ کی یہ بات لزوم میں صراحت نہیں رکھتی. لِذَالِكَ حَقَّ کاشف الرموز عن المفید والشیخ، کاشف الرموز نے جناب مفید سے اور شیخ طوسی علیہ الرحمہ سے کیا علیہم الرحمہ کہ ان سے جو ہے وہ کیا حکایت کیا ہے. فرماتے ہیں کہ انہ لابد فی البیع عندہما من لفظ مخصوص، کہ ضروری ہے بیع کے اندر ان بزرگوار کی نظر میں لفظ مخصوص کا ہونا، چونکہ صراحت نہیں تھی لہٰذا انہوں نے کہا کہ یہ حکایت ہے ان سے کہ بیع کے اندر لفظ مخصوص جو ہے وہ ضروری ہے. اب یہاں تک یہ مطلب آپ نے دیکھا کہ اجماع بہرحال اس کی دلیل کے عنوان سے بیان کیا جا رہا ہے کہ اجماع قائم اس بات پر کہ لزوم نہیں ہے. پھر اسی عدم لزوم پر ابن زہرہ کا اجماع جو انہوں نے دعویٰ کیا ہے اس کو آگے بیان کرتے ہیں کہ ابن زہرہ نے جو اجماع کا دعویٰ کیا وقت تقدم دعوی الاجماع من الغنیہ، اور غنیہ سے یعنی ابن زہرہ سے اجماع کا دعویٰ بھی جو ہے وہ پیچھے بیان ہوا علی عدم کونہا بیعا، اس بات پر کہ یہ معاطات بیع نہیں ہے. وہو نص فی عدم اللزوم، اور یہی ان کا مطلب جو ہے صراحت رکھتا ہے، نص ہے اس بات میں کہ لزوم نہیں ہے. اور ولا يقدح كونه ظاہرا فی عدم الملکیت الذی لا نقول به، فرماتے ہیں کہ اور قادح نہیں ہے یہ اجماع کا جو ہے کہ کا ظہور، یعنی قادح نہیں ہے یہ بات کہ اجماع ظہور رکھتا ہے، ان کا یہ دعویٰ اور یہ اجماع ظہور رکھتا ہے اس بات پر کہ معاطات مفید ملکیت نہیں ہے. چونکہ جب آپ کہہ رہے ہیں کہ اجماع ہے کہ معاطات بیع نہیں ہے، تو اس کا ظہور کس بات میں ہے کہ معاطات مفید ملکیت نہیں ہے. یہ الذی لا نقول به شیخ انصاری فرماتے ہیں کہ جس کے ہم قائل نہیں ہیں، اس عدم ملکیت کے ہم قائل نہیں ہیں کہ ہم کہیں کہ معاطات مفید ملک نہیں ہے، نہیں، ہم قائل ہیں کہ معاطات مفید ملک ہے، البتہ لازم وہ بحث چل رہی ہے. تو آپ فرماتے ہیں کہ لا یقدح، چونکہ انہوں نے کہا نا کہ بیع نہیں ہے تو بس مفید ملک بھی نہیں ہے، لہذا ظہور رکھنا اس اجماع کا اس بات میں کہ ملک نہیں ہے یہ مشکل ساز نہیں ہے، قادح نہیں ہے. ولا یقدح کونہ ظاہرا فی عدم الملکیت الذی لا نقول به، فرماتے ہیں کہ اس کا ظاہر فی عدم ملکیت ہونا قادح نہیں ہے.
اس کے بعد پھر آگا جامع المقاصد کی جانب سے، یعنی صاحب جامع المقاصد محقق ثانی کی طرف سے جو تائید وارد ہوئی ہے اجماع کے دعویٰ کے حوالے سے، اس کو بیان کرتے ہیں کہ وَأَنْ جَامِعِ الْمَقَاصِدِ يُعْتَبَرُ اللَّفْظُ فِي الْعُقُودِ اللَّازِمَةِ بِالْإِجْمَاع، اور عقود لازمہ کے اندر معتبر لفظ کا ہونا اجماع کے ذریعے۔ بس اس کا عکس کیا ہوگا کہ معاطات کے جس کے اندر لفظ نہیں ہے، اس کا مطلب یہ کہ لزوم بھی نہیں ہے۔ تو یہاں تک یہ بات روشن ہوئی کہ اجماع درواقع قائم ہے اس بات پر کہ معاطات مفید لزوم نہیں ہے۔ اگر ہم قواعد اور عمومات کو دیکھیں تو معاطات مفید لزوم تھا، لیکن اجماع جو ایک دلیل خاص ہے اس کو دیکھتے ہوئے ہم یہ کہیں گے کہ یہ معاطات مفید لزوم نہیں ہے۔ لیکن آیا یہ اجماع قائم ہے، اجماع درست ہے، یہ اس مطلب کو ثابت کر رہا ہے یا نہیں کر رہا؟ اس سلسلے میں آغا شیخ انصاری پھر استدراک کرتے ہیں، موہمات بیان کرتے ہیں اس اجماع کے۔ نعم قول العلامہ رحمہ اللہ فی تذکرہ، فرماتے ہیں کہ جی علامہ کا جو قول ہے کتاب تذکرہ کے اندر کہ ان الاشہر عندنا انہ لا بد من الصیغہ، ہمارے ہاں مشہور تر جو ہے وہ کیا ہے؟ سیغے کا ہونا ضروری ہے۔ یہ جو ان کا مطلب ہے یدل علی وجود الخلاف المعتد به فی المسئلہ، یہ ان کی بات دلالت کرتی ہے اس بات پر کہ اس مسئلے کے اندر قابل اعتنا مخالفت موجود ہے۔ وَلَوْ كَانَ الْمُخَالِفُ شَاذًا، اگر وہ مخالف شاذ ہوتا، نادر ہوتا، شاذ مرحلے میں ہوتا، لَعَبَّرَ بِالْمَشْهُورِ، تو وہ اس کی تعبیر لاتے مشہور سے اس مطلب کی، جبکہ علامہ نے کتاب تذکرہ کے اندر کہا کہ ان الاشہر، نہیں کہا ان المشہور۔ یہ ان الاشہر کہنے کا مطلب یہ ہے کہ پس یہاں پر جو مخالف ہے وہ مشہور ہے، نہ شاذ بلکہ مشہور ہے، اشہر کے مقابلے میں مشہور ہے۔ تو پس آپ فرماتے ہیں کہ یہ ان کی عبارت کے اشہر سے بیان کیا کہ لفظ معتبر ہے، پس مقابل جو مشہور ہے، شہرت اس میں ہے کہ لفظ لازمی نہیں ہے لزوم کے لیے۔ تو یہ عبارت اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ لفظ ضروری نہیں ہے لزوم کے حوالے سے، اور اگر آپ اجماع بھی قائم کرتے تو ہمارے پاس خلاف موجود ہے۔ وَقَذَلِكَ نِسْبَتُهُ فِي الْمُخْتَلَفِ إِلَى الْأَكْثَرِ، اسی طرح کتاب مختلف کے اندر علامہ نے اس کی نسبت بہت سارے فقہاء کی طرف دی ہے، اور یعنی اشہر کی جگہ وہاں پر انہوں نے اکثر کہا ہے، اور یہ کثیر کے مقابلے میں ہے۔ تو اکثر کے مقابلے میں کثیر، یعنی پھر بھی مخالف شاذ نہیں ہے بلکہ کثیر مخالف صورت میں ہے۔ وفی تحریر، اور تحریر میں علامہ جو ہے وہ کیا فرماتے ہیں کہ ان الاقوى ان المعاطات غیر لازمہ، اقوی یہ ہے کہ معاطات لازم نہیں ہے۔ تو یہاں بھی تعبیر جو استعمال کی اقوی کی استعمال کی، قوی کے مقابلے میں، یعنی اس کے مقابلے میں اقوی جب کہتا ہے کہ معاطات لازم نہیں ہے، یعنی قول قوی موجود ہے کہ معاطات مفید لزوم ہے۔ تو یہاں تک کیا بات واضح ہوتی ہے؟ یہاں تک یہ بات روشن ہوتی ہے کہ اجماع جو بیان کیا گیا وہ ثابت نہیں ہو رہا، اور عمومات جو بیان کیے گئے یہ عمومات اور معاطات ان کے مطابق اور موافق مفید لزوم ہے۔ یہیں تک یہ بات روشن ہوتی ہے۔ ایک اور جو موہن آغا بیان کرتے ہیں اس اجماع پہ نقد کرتے ہوئے، وہ یہ کہ اجماع کاشفیت، یعنی اجماع کی کاشفیت پر نقد فرماتے ہیں کہ ثم لو فرضنا الاتفاق من العلماء على عدم لزومها، پھر اگر ہم فرض کرتے ہیں کہ علماء کی جانب سے اتفاق و اجماع قائم ہے اس بات پر کہ معاطات مفید اللزوم نہیں ہے، ذہاب کثیرہم او اکثرہم الی انہا لیست مملکہ، جبکہ یعنی بہت سارے ان فقہا میں سے کثیر بلکہ اکثر جو ہے وہ اس بات کی طرف گئے ہیں کہ معاطات مفید ملک نہیں ہے، وَإِنَّمَا تُفِيدُ الْإِبَاحَةَ، کہ معاطات مفید اباحہ ہے۔ بس اگر ہم فرض کرتے ہیں کہ اجماع قائم ہے عدم لزوم پر، اور دوسری جانب سے اکثر فقہا اس بات کی طرف گئے ہیں کہ یہ معاطات مفید ملکیت نہیں ہے، تو لم یکن ھذا الاتفاق کاشفا، یہ اتفاق کاشف عن قول معصوم نہیں ہو پائے گا۔ یعنی آپ اس اجماع کو، اس اتفاق کو کاشفیت کے نقطہ نگاہ سے نہیں دیکھ سکتے۔ کیوں؟ اذ القول باللزوم فرع الملکیہ، اس لیے کہ لزوم کا جو قول اور نظریہ ہے یہ ملکیت پر فرع ہے۔ اگر آپ اس بات کے قائل ہوتے ہیں کہ معاطات مفید ملکیت ہے تب آپ آگے بڑھیں گے لزوم کی طرف، لیکن جب آپ کہتے ہیں کہ معاطات مفید ملکیت ہی نہیں ہے تو آپ کیسے پھر لزوم کی بات کریں گے؟ وَلَمْ يَقُلْ بِهَا إِلَّا بَعْضُ مَنْ تَأَخَّرَ عَنْ الْمُحَقِّقِ الثَّانِي تَبَعًا لَهُ، اور اس ملکیت کی بات نہیں کی مگر کچھ فقہا نے کہ جو متاخر محقق ثانی سے، اور وہ بھی محقق ثانی کی اتباع میں آ کر انہوں نے یہ بات کی ہے۔
وَهَذَا مِمَّا يُوحِنْ حُصُولَ الْقَطْعِ وَالظَّنِّ مِنَ الاتفاق المذکور. یہ ایک ایسا مطلب ہے کہ جو ضعیف بنا دیتا ہے، موہن بنتا ہے کہ ہمیں یقین حاصل ہو، قطع حاصل ہو، بلکہ حتی ظن حاصل ہو اس اتفاق مذکور سے. کیوں؟ لِأَنَّ قَوْلَ الْأَكْثَرِ بِعَدَمِ اللُّزُومِ صَالِبَةٌ بِانْتِفَاعِ الْمَوْضُوعِ. چونکہ اکثر کا عدم لزوم کی نسبت قائل ہونا یہ اسباب صالبہ بانتفاع موضوع ہے، کیونکہ وہ ملکیت کے قائل ہی نہیں ہے، لہذا وہ عدم لزوم کے قائل ہیں. تو یہاں پر یہ عدم لزوم اس لیے ہے کہ چونکہ ملکیت نہیں ہے، اور یہاں پر جب موضوعی لزوم کا یہاں پر نہیں ہے جو کہ ملکیت ہے، وہ منتفی ہے، تو پھر قول بعدم لزوم کس باب سے ہوگا؟ یقیناً اسباب صالبہ بانتفاع موضوع قرار پائے گا. انشاءاللہ مزید اگلے درس کے اندر دوبارہ اس بحث کے تناظر میں ایک اور دلیل کو آگاہ بیان کرتے ہیں عدم لزوم پر، جس کو اگلے درس کے اندر بیان کریں گے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.